ہمارا یہ پروگرام جس کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں اس کے تیسرے سیگمنٹ کا وقت اب شروع ہوا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کو شروع کریں ہم ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی میڈیکل کا ایگزام دے رہی ہے آج کل، تو کافی محنت کرتی ہیں بہت زیادہ، تو مجھے ان کی کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے حضرت، ہمارے گھر میں ایک بلہ ہے جو سب پالا ہوا، ہم نے 4-5 سال سے ہے وہ ہمارے گھر میں، تو ابھی کل کی بات ہے کہ وہ باہر تھا، گھر سے باہر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر آ جاتا ہے، لیکن میں کچن میں کام کر رہی تھی تو مجھے ایسا لگا کہ سیڑھیوں سے وہ اتر کے نیچے جا رہا ہے بیسمنٹ کی طرف، اور مطلب مجھے اچھی طرح وہم نہیں ہے، میں نے دیکھا اس کو، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھرچتا ہے ایسے اندر آنے کے لیے، تو جب میں نے آ کے دروازہ کھولا تو وہ باہر تھا۔ تو کل سے ایسے ذہن میں عجیب سے خیال آ رہے تھے، تو پلیز آپ اس کی مجھے وضاحت کر دیجیے، بہت مہربانی ہوگی۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو اس کے لیے 2 عمل نوٹ کر لیں۔ ایک سورۃ انبیاء آیت نمبر 79، یہ روز 10 دفعہ پڑھ کے پانی وانی دم کر کے بیٹی کو پلائیں۔ ایک تو یہ عمل کرنا ہے، اس سے انشاءاللہ ان کے لیے پڑھائی آسان ہو جائے گی اور کامیاب ہوں گی۔ دوسرا فجر کے بعد اور عصر کے بعد 125 دفعہ یا علیمو اور 21 دفعہ یا ناصرو، 125 دفعہ یا علیمو، 21 دفعہ یا ناصر پڑھ کے اس کی کامیابی کی دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کے لیے امتحان آسان بھی ہوگا اور کامیابی بھی ہوگی۔ بہت مجرب رزلٹ آؤٹ ہونے تک یہ وظیفے جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور باقی جو دوسری چیز پوچھی ہے تو اس میں ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ نے جو گھر کے اندر بیسمنٹ میں جو بلے کو اترتے دیکھا ہے، ہو سکتا کوئی جناتی چیز، کوئی عصیبی چیز ہو جو اس شکل میں متشکل ہو کر جو ہے وہ بیسمنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ اور اصل میں آپ بتا رہے اصل جو بلہ وہ باہر تھا، جو دروازہ کھرچا اس نے دروازہ کھولا، تو ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہوائی چیزیں، جناتی عصیبی چیزیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اور ان کو اللہ نے یہ قوت دے رکھی ہے کہ کسی بھی شکل میں متشکل ہو سکتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اسی بلے کی شکل میں متشکل ہو کر بیسمنٹ میں جا رہی ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی چیز نقصان نہیں دے رہی تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ایسا اندیشہ ہے تو پھر آپ گھر میں جو ہے وہ اذان کا اہتمام کریں، 7 اذانیں دیں کسی ایک وقت میں، گھر کے سینٹر میں یا ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کے قبلے کی طرف منہ کر کے 7 اذانیں دینی ہیں۔ چنانچہ پہلی اذان دے کر آپ نے جو ہے دائیں طرف پھونکنا ہے، دوسری اذان دے کر بائیں طرف پھونکنا ہے، تیسری اذان دے کر سامنے پھونکنا ہے، چوتھی اذان دے کر پیچھے پھونکنا ہے، اور 5ویں اذان دے کر آسمان کی طرف پھونکنا ہے، پھر 6ٹھی اذان دے کے زمین کی طرف پھونکنا ہے، اور پھر 7ویں اذان دے کے قبلے کی طرف پھونکنا ہے، کیونکہ مغرب، مشرق، شمال، جنوب اور قبلہ اور اوپر اور نیچے، تو 7 ڈائریکشن میں 3 پھونکے مارنی ہیں اور ادھر بلند آواز سے اذان دینی ہے۔ تو یہ اذان آپ بھی دے سکتی ہیں، کیونکہ یہ علاج کے لیے اذان ہے، یہ اذان نماز کی اذان نہیں ہے، لہذا عورت بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ آپ کر لیں، 11 دن یا 21 دن یہ عمل کر لیں۔ اگر ایسی کوئی ایسی بھی چیز گھر میں ہوگی تو وہ دفع ہو جائے گی، چلی جائے گی، اور آپ کو انشاءاللہ ہر طرح حفاظت رہے گی۔ آپ نے بالکل بہت تفصیل سے اچھا جواب دیا۔ میرے ذہن میں یہ بس نہ رہا تھا کہ کیا یہ اذان خود دے سکتے ہیں، اور آپ نے فرما دیا کہ یہ دے سکتے ہیں، بالکل بہت شکریہ۔ ایک کال اور ہے، آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم، میں کامران بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے۔ وعلیکم السلام۔ جی جی آپ سے چھوٹا سوال تھا میرا کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے جماعت کا اور گھر میں کھانا تیار رکھا ہوا ہو تو کھانا پہلے کھانا چاہیے یا نماز کے لیے چلے جانا چاہیے؟ بس یہ سوال مشورہ ہے۔ السلام علیکم۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا۔ یہ اب آپ کی کیفیت پر ہے کہ اگر کھانا گھر میں تیار ہے اور آپ کو بھوک کی کیفیت ہو گئی ہے تو پھر آپ کو پہلے کھانا کھانا ہے، اس کے بعد آپ نماز کے لیے جائیں، بھلے جماعت چھوٹ جائے تو آپ کھانا کھائیں۔ لیکن اگر بھوک کی کیفیت ایسی نہیں، کھانا بھلے گھر میں پک گیا ہے اور تیار ہو گیا ہے لیکن آپ کو بھوک کی ایسی کیفیت نہیں ہے، تو پھر آپ جو نماز پہلے پڑھ لیں، پھر آ کے کھانا کھا لیں۔ اس لیے ورنہ ویسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کھانا کے دسترخوان پہ لگ جاتا تھا تو وہ جماعت بھی ہو لیتی تھی، جماعت چھوڑ دیتے تھے لیکن پہلے کھانا کھاتے تھے۔ اصل میں اس میں راز یہ ہے کہ اللہ کا دین یہ چاہتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ آپ کا کھانا نماز بن جائے، نماز کھانا نہ بنے۔ کیونکہ اگر آپ نے کھانا پہلے کھا لیا تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کے سر پہ نماز رہے گی، تو آپ کا کھانا نماز بن گیا، آپ کو نماز کا خیال رہے گا یا مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا نماز بن جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ نماز میں چلے گئے اور وہاں آپ کو کھانے کا خیال آ رہا ہے،
منہ میں بار بار پانی آ رہا ہے، تصور نماز یا جلدی نماز سلام پھرے تو جا کے بریانی کھاؤں قورمہ کھاؤں، تو آپ کی نماز کھانا بن گئی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ پہلے آپ کھانا کھائے، بھلے جماعت جاتی تو جانے دیں، آپ آرام سے کھانا کھا کے اطمینان سے فارغ ہوئے، اب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اب آپ کی نماز کا لطف الگ ہوگا، اب آپ کے دل میں کسی قسم کا کھانے کا خیال نہیں ہوگا۔ تو یہ اس میں حکمت ہے، ورنہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی یار، آپ کھانے کی اتنے بھوکے ہیں، کھانا کھانے بیٹھ کر نماز کھڑی ہے۔ نہیں، وہ اس حکمت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھانا نماز بن جائے، آپ کی نماز کھانا نہ بنے، اس لیے آپ پہلے کھانا کھائیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، یہ جو آپ نے جواب دیا یہ تو آپ نے میرے دل کی بھی بات کر دی، اور یہ ہم بہت سارے لوگوں کے، کیونکہ یہاں وقت کی کمی ہے نا، اس وجہ سے یہ سوالات اٹھنے ہیں کہ کھانا جلدی کھائیں، نماز کو دیر ہو رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے اپنے ہی گھر میں جو بھتیجوں کو کوئی دوڑ رہے ہیں مسجد کی طرف، اور سب کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھا لو، انہوں نے کہا نہیں کھانے میں دیر ہو جائے گی، لیکن جس طریقے سے آپ نے یہ جواب دیا کہ آپ کا کھانا ہی نماز بن جائے، تو اگر ہم سب ایسے سوچنے لگے تو بڑی آسانیاں ہو جائیں اور مشکلات سے ہم نکل جائیں۔ ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، لطائف علمی، جو اسلامی تاریخی واقعات کے پس منظر میں بیان کیا جاتا ہے، جس میں حقیقت سے تاریخی حقیقت کے اوپر بات ہوتی ہے۔ فرمائیے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں؟ ہاں، اس سلسلے میں مجھے ابھی واقعہ یاد آ گیا طہارت کے حوالے سے۔ یہ بہاؤالدین زکریا نقشبندی رحمۃ اللہ جو ملتان میں جن کا مزار ہے، بڑے ولی گزرے نقشبندی سلسلے کے، ان کے صاحبزادے ہیں شاہ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت وضو میں تو 4 فرائض ہیں، چہرہ دھونا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں تک دھونا، فرائض یہ 4 ہیں وضو میں، لیکن جب ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں تو پہلے ہاتھ دھو رہے ہیں، پھر کلی کر رہے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈال رہے ہیں، اب جا کے منہ دھو رہے ہیں۔ تو یہ درمیان بھی یہ ناک میں پانی ڈالنا، ہاتھ دھونا، یہ پروسیس بیچ میں کیوں آیا؟ یعنی یہ سنتیں بیچ میں کیوں لائی جاتی ہیں، ڈائریکٹ فرض پورا کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال کیا تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا، بڑا ایک وجدانی اور الہامی جواب ہے۔ حضرت فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ طہارت کے لیے پاک پانی ضروری ہے، اور پانی کے پاک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، اس کا رنگ، بو، مزہ، یہ 3 اوصاف اس کے درست ہونے چاہیے۔ ایک تو اس کا رنگ نارمل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ رنگ دیکھا تو بالکل لال پڑیا کی طرح رنگ ہوا ہے، ایسا نہ ہو۔ ایک اس کا مزہ جو ہے، ذائقہ اس کا بالکل نارمل پانی والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ نے ذائقہ چکھا تو جو گنے کا شربت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کی بو جو ہے وہ نارمل ہونی چاہیے، کسی قسم کی بدبو اس میں نجاست کی نہیں آنی چاہیے۔ یہ 3 چیزیں اوصاف اس کے مکمل ہونے چاہیے، اس کے بعد وہ پانی اس قابل ہوگا کہ آپ کو طاہر کر سکے۔ تو حضرت فرمایا کہ اصل میں یہ نبی کی سنتوں کے پیچھے یہ حکمت ہے کہ جب آپ پانی لیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کا رنگ دیکھ لیتے ہیں، او اس کا رنگ تو نارمل ہے، یہ کوئی ایسے سرخ پڑیا نہیں بنی ہوئی، تو معلوم ہے کہ اس کا رنگ ویریفائی ہو گیا۔ اب آپ نے لے کے ہاتھ دھو لیے، اب اس کے بعد آپ نے کلی کی تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ اس کی ویریفائی ہو گیا کہ یار اس کا ذائقہ نارمل ذائقہ ہے، یہ کوئی میٹھا شربت نہیں ہے، تو اس کا ذائقہ ویریفائی ہو گیا۔ اس کے بعد ناک میں جب ڈالا تو اس کی بو ویریفائی ہو گئی کہ اس میں کسی قسم کا تعفن و بدبو نہیں ہے، یہ نہیں کہ کنویں میں چوہا مارا پڑا تھا اس کی بدبو اس میں ہے، نہیں، نارمل ہے۔ تو یہ 3 اوصاف اس کے نارمل ثابت ہو گئے، اس کی پاکی کی تصدیق ہو گئی، اب فرمایا فرض پورا کرو، چہرہ دو سب سے پہلے۔ یہ حکمت، اللہ اکبر، اس میں کتنی اچھی تعلیم ہے، کتنا اچھا درس ہے یہ ہمارے لیے کہ ہمیں آج تک بخدا بہت سے لوگوں کو انکلوڈنگ مائی سیلف یہ وجہ نہیں پتا تھی کہ پہلے کلی کیوں کرتے ہیں اور ناک میں پانی کیوں ڈالتے ہیں، اور پہلے دیکھتے کیوں ہیں، اور اس کے بعد پھر فرض پہ ڈالنا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کشکول معرفت کا یہ مزہ، یہ معرفت کی باتیں، یہ معرفت کی باتیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں اس طریقے سے الحمدللہ۔ ان دا مین ٹائم ہماری ایک کال ہے، آئیے کال لیتے ہیں۔ یور آن ایئر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب میں آتی بول رہا ہوں برکلی سے، آپ کا مرید۔ جی جی، ماشاء اللہ۔ حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مجھے چاہیے جاب کے لیے، وہ کچھ کام ہو رہا تو اور وہ ایک مین کوشچن ہے کہ وہ مسجد کے باہر فرائیڈے کو پارکنگ لگاتے ہیں، ڈبل پارکنگ۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ بتائیے۔ ہاں، کوشچن ہے کہ میری جاب کے لیے
پلیز دعا فرمائیے اور مجھے کچھ بتائیے جاب کے لیے. جاب کے لیے دعا فرمائیے اور جاب کے لیے کچھ بتائیے. جی ٹھیک. ہاں جاب پہلے جی نہیں ہونا چاہیے کہ ساتھ والوں کو سب کو پرابلم ہوتی ہے. تو پلیز اس میں تھوڑی سی گائیڈنس کیجیے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک. ہاں جہاں تک جاب کا تعلق ہے اس کے لیے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں. عشاء کے بعد یا وہابو آپ نے 1414 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر 14 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ کے آپ نے جاب کی دعا کرنی ہے اور 92 ڈیز کی نیت سے آئیے عمل شروع کر لیں. بہت مجرب ہے انشاءاللہ بہت اچھا روزگار آپ کو مل جائے گا. باقی جو دوسری جو سوال ہے کہ ڈبل پارکنگ مسجد سامنے لوگ کر دیتے ہیں جبکہ ساتھ والے کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ نماز کی عبادت کا تو مقصد یہ ہے کہ کسی کے لیے آپ اذیت نہ بنیں بلکہ ہر ایک پر سلامتی بھیجیں. آپ کو پتہ ہے نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. ہم سب گویا کہ معراج یعنی معراج المومن ہے کیونکہ معراج کے سفر پہ روحانی طور پہ چلے گئے تھے, اس سفر سے واپس آئے ہیں, اب آپس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے ملاقات ہو رہی ہے, سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں. ادھر آپ سلامتی بھیج رہے ہیں, وہاں ڈبل پارکنگ کر کے دوسرے کو اذیت دے رہے ہیں. تو اذیت کے ساتھ تو عبادت کی روح آپ کو نہیں ملے گی. اسی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک عورت عبادت بہت کرتی تھی لیکن محلے والوں کے لیے اذیت اور عذاب تھی. اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جو ہے جہنم میں جائے گی, اور ایک عورت جو ہے وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتی تھی لیکن محلے والوں کے لیے خوش اخلاق تھی, نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں جائے گی. تو دیکھو اذیت کے ساتھ اگر عبادت ہے تو اللہ کی عبادت جو منہ پہ مار دی جاتی ہے. اس لیے ڈبل پارکنگ یہاں کا جب قانون ہے, قانون کو فالو کرنا یہ بھی شریعت کو حکم ہے, جبکہ آپ کے مفاد میں ہو تو مفاد عامہ کے جتنے قوانین ان غیر مسلم ملکوں میں بھی جو ہیں ان کو عمل کرنا شرعاً بھی واجب ہے. لہذا ڈبل پارکنگ کر کے کسی کو تکلیف دینا, کوئی ایمرجنسی ہو وہ نکلنا چاہتا ہے وہ ہارن بجا رہا ہے, آپ بندہ نہیں ہے, گاڑی اس کی سٹک ہوئی ہے, تو یہ بہت تکلیف کی بات ہے. ڈبل پارکنگ نہ کریں بلکہ کسی دوسری جگہ دور کھڑی کر دیں, لیکن وہاں سے پیدل چل کے مسجد میں آ جائیں, اس میں زیادہ اجر ہے بجائے اس کہ آپ کسی کو تکلیف دیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ہماری ایک کال بھی ہے لیکن کال لینے سے پہلے میں تمام کالرز کو آج کے لیے اور آئندہ کے لیے کہوں گا کہ اپنے ٹی وی کی آواز کو بالکل بند رکھیں تاکہ ہمیں فیڈ بیک نہ ملے اور ان کی بات ہمیں سمجھ میں آ سکے. فرمائیے یور آن ایئر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. حضرت ایک تو میں نے آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کرنا تھا, آپ نے جب سے ہمیں وہ کوشر پروڈکٹس کے بارے میں بتایا ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوا ہے اور الحمدللہ ہم نے اپنے گھر میں بھی بہت امپلیمنٹ کیا ہے. جی الحمدللہ. اور وہ دوسری بات میں آپ سے کہنی تھی کہ ریسنٹلی مجھے گلوٹن اور یہ جو روٹی اور جو دودھ ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے نا الرجی ڈیولپ ہو گئی ہے, سیویئر قسم کی. روٹی وائٹ روٹی میں نہیں کھا سکتی بالکل بھی. سو اگر جیسے کوئی پروڈکٹس ہے ان میں لکھا ہوا نہیں ہے اور مجھے فوراً ریئیکشن ہو جاتا ہے بری طریقے سے, تو مجھے دوائی کھانی پڑتی ہے. پھر وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ مطلب کھا تو لیتی ہوں میں بٹ لائک فیوچر میں میرے لیے بہت اسٹرانگ دوائیاں ہوتی ہیں نا اگر آپ بار بار کھاتے رہیں. سو اس کا آپ ایک بتا دیں. اور آپ نے بتایا تھا ایک کہ یہ جو ہوتا ہے ایکنی میڈیسن جو لوگ کھاتے ہیں وہ حلال نہیں ہوتی. سو کس طرح کو ہم حلال طریقے سے لائک ایکنی میڈیسن ہم لوگ کھا سکتے ہیں جو حلال ہو؟ بہت بہت شکریہ. ایک تو انہوں نے پوچھا ہے الرجی کے بارے میں, مختلف چیزیں کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے خاص طور پر سفید آٹے میں, اور پھر ایکنی جو ہے اس کے لیے آپ نے فرمایا تھا کسی پروگرام میں کہ وہ حلال نہیں ہوتی ہے, تو اس کو کیسے حلال کر کے استعمال کیا جائے ایکنی جس سے یہ دانے. جی جی صحیح ہے. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہو اس کے لیے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں انشاءاللہ. جن کو بھی کسی بھی فوڈ سے الرجک ہوتی ہے اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. ایک تو یہ کہ سورت غاشیہ حل عطا کا حدیث الغاشیہ 9 دفعہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورت طارق 11 دفعہ پڑھنی ہے. والسماء والطارق یہ سورت, تو 9 دفعہ سورت غاشیہ اور 11 دفعہ سورت طارق, اول آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی نماز والا درود. یہ پڑھ کے روزانہ کسی کھانے پہ پانی پہ دم کر کے پیا کریں تو انشاءاللہ ان کی جو یہ الرجک ہو جانے والی جو بیماری ہے وہ رفع ہو جائے گی. بہت مجرب ہے. 41 ڈیز بلا ناغہ کر لیں. ناغے کے دن آ جائیں تو بعد میں پورا کر لیں, لیکن اس پہ عمل کریں انشاءاللہ. آپ کو جو ہے جیسے آپ نے پہا گلوٹن وغیرہ سے یا جو ہے سفید آٹے سے آپ کو الرجک ہوتی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی.
اور باقی جو ایکنی کے حوالے سے اس میں کہ ظاہری جلد کے اوپر اگر ایسی کوئی چیز لگانی ہے کریم وغیرہ اور وہ اس کے اندر کوئی ایسی اگر چیز ملی ہوئی ہے کہ جس میں کوئی مذائقہ، تو اس میں اجازت دی گئی ہے کہ بیماری کے علاج کے طور پہ ظاہری بدن پہ اس قسم کی اگر کوئی کریم لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ کہ نماز وغیرہ کے بعد جو وضو کرنا تو اس کو صاف کر دیا جائے، تو بطور علاج کے آپ ظاہری استعمال اس کا کر سکتے ہیں کہ جس میں اگر کسی قسم کی جو ایسی چیز ملی ہوئی جو ناپاک ہے یا ناجائز ہے، لیکن ظاہری استعمال اس کا جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شفری تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ حضرت، ہماری بہت سی کالیں ہیں، ہم جلدی جلدی کالز لیں گے اور جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ فرمائیے، یو آر آن ایئر۔ اپنا ٹی وی کی آواز بند کریں پلیز، ٹی وی کی آواز بند کریں۔ فرمائیے۔ جی، میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ ہم 25 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ابھی تک میرے خامد اتنی محنت کرتے ہیں، اس کا کوئی کسی طرح کوئی سبب نہیں بنتا، اور ہم گھر پہ بھی رینٹ پہ رہتے ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، بچے سارے میرے بیمار رہتے ہیں، ہم بہت مشکل میں ہیں، کوئی اس کا حل بتائیے، اس کے کیوں ہے، کیا پریشانی ہے ہمیں؟ میرے میاں کوئی شوگر کی مریض ہے، ہمارا کوئی سبب نہیں بن رہا کسی طرح کا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ وظیفہ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، یہ آپ نے ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد یہ 101 دفعہ پڑھنی ہے، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے دعا کرنی ہے، پانی پہ دم کر کے پانی گھر میں سب کو پلائیں، دیواروں پہ چھڑکیں، تو یہ آپ نے 71 ڈیز یہ وظیفہ مکمل کر لیں، اور دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے اسباب بنا دے، آپ کا ذاتی گھر ہو جائے اور آپ کو خوشحالی حاصل ہو، جو آپ مانگنا چاہتی جائز تمنائیں اللہ کے سامنے رکھ دیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کریں گے۔ اور باقی وہی بات ہے کہ نماز روزے کی گھر میں پابندی رکھیں، ذکر و اذکار کی پابندی رکھیں، انشاءاللہ انوارات اسی سے آنے ہیں، کیونکہ اصل فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا جو رزق وہ آسمانوں میں ہے، لہذا آسمانوں سے رزق اترتا ہے، تو آسمان والے کو راضی رکھیں گے، انشاءاللہ زمین کے فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، ہم اپنی آخری کال لیں گے کیونکہ وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام سوالات کو یا تو ہمیں فیس بک کے اوپر اپنے سوالات بھیجیں یا آپ ہمیں ای میل کریں گے۔ تو ہم کال لیتے ہیں۔ یو آر آن ایئر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں جی مفتی صاحب، میں نے پہلے تو آپ کا تھینکس بولنا ہے، کیونکہ جو آپ کچھ لوگوں کو بتاتے ہیں نا وہ اللہ اللہ کا ذکر، جی جی، وہ میں جیسے ہی میں پڑھتی ہوں، میرا بیٹا وہ 2-3 دن پہلے بڑا بیمار ہو گیا تھا، ویسے ہی اس کو کھانسی لگ گئی تھی نا، تو میں نے جیسے ہی پڑھا تو ایسا تھا کہ بس جادو ہو گیا، وہ تو بس اٹھ نہیں رہا تھا، میں پڑھتی گئی۔ تو کل میری اپنی بڑی طبیعت خراب تھی تو میں نے 200-300 دفعہ پڑھا اللہ اللہ، تو میں تو ایسے جس طرح میجک نہیں ہو جاتا اس طرح ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہے کہ بس میں نیت کرتی ہوں آپ کے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، میں نے صرف 2 سیکنڈ پہلے دیکھا کہ آپ فیس بک پہ ہیں، میں نے نمبر ڈائل کیا تو میری آپ سے بات ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ جی ہاں، تو میں تو آپ کو اپنا پیر مانتی ہوں، میں تو ایسی بندی تھی کہ بس اللہ نے مجھے اپنے صحیح اللہ کیا پہ میں لگ گئی ہوں آپ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ سبحان۔ ہاں جی، تو ایک یہ ہے کہ ایک مجھے نا 3-4 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میری امی ادھر آئے ہیں، تو وہ میرے بچوں کو لے کے ڈائننگ روم میں بیٹھے ہیں، تو میں نا لانڈری روم میں کپڑے لینے آئی ہوں، ایک دم سے نا ساری لانڈری روم والی زمین جو ہے وہ ادھر کلاس نا ہل رہی ہوتی ہے، جس طرح مجھے زلزلہ نہیں آتا وہ چال اس طرح آ گیا نا، تو میں ڈر جاتی ہوں۔ میں نا امی کو آواز مارتی، میں نے کہا امی بیٹھتے بیٹھتے اس طرح مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز ہل رہی ہے نا، وہ چال آ گیا ہے، تو میں خود بھی کلمہ پڑھنا اتنی زور سے کلمے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، الحمد شریف پڑھتی ہوں، کلو ولاحت پڑھتی ہوں، تو مجھے اس طرح مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر چیز بڑی الٹ ہو رہی ہے، لیکن میرا سارا گھر ٹھیک رہتا ہے، کچھ ایسا نہیں ہوتا، پر مجھے ہر چیز ہلتی نظر آتی ہے۔ جب میں باہر آتی ہوں میں ونڈو سے دیکھتی ہوں باہر، تو باہر نا کافی بارش وغیرہ ہوتی ہے، میرا جو باہر کا ڈور مین ڈور ہے وہ کافی ایک دم سے 3-4 دفعہ اندر باہر جاتا ہے، لیکن دروازہ میرا بھی ڈور بھی ٹھیک رہتا ہے، اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک یہ خواب تھی، ایک میرا یہ ہے کہ کچھ دن مجھے آیا کہ مجھے نہیں یاد میرا دائنا پاؤں ہے یا بائنا ہے، میری جو اسکن ہے وہ اتر رہی ہے، تو میں میرے ہسبینڈ بیٹھے ہیں، میں کہتی ہوں میری تو جو اسکن اتر رہی ہے، لیکن جو پھٹی سی اسکن ہوتی ہے وہ اوپر سے اکھڑ جاتی ہے، نیچے سے اتنا میرا پیر ملائم شفاف، میں کہتی ہوں کہ بڑا اچھا میرا نیچے سے پاؤں نکل آتا ہے نا،
तीसरी मेरी ख्वाब है कि मैं अपने सर पे ना मैंने बहुत बड़ा जो प्लेन है तो जिस तरह अमेरिकन प्लेन का इनकी है वो मैंने खुद मैंने उठाया हुआ है। तो मैं अपने अम्मी की कजिन होती है ना उन्हें कहती हूँ मैं तो दुबई गई थी ना सैर करने के लिए, उधर से मैं आई तो इधर मैंने कुछ दिन रुकना है, इस तरह की मैंने थोड़ा कुछ देखा है। तो चलिए जवाब देते हैं जी, फरमाइए। माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। माशाल्लाह आप जो है वो मेरी बात पे खुलूस दिल से अमल करते हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाते हैं। ज़ाहिर है कि अल्लाह के नाम में तो सब कुछ है, उसी बरकत आपको मिल रही हैं और मैं उसका ज़रिया बन रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी उसका पूरा पूरा अजर अता फरमाए, क्योंकि अल्लाह ही सबके लिए खैर के फैसले करने वाला है। बाकी जहाँ तक आपके ख्वाब हैं, तो पहले ख्वाब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला आप लोगों की नेकियां कबूल कर रहे हैं, और जिस इलाके के अंदर आपने भूचाल देखी और वहाँ जो धर्म भरम मामला देखा कि वहाँ के लोग आम तौर पे गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं और अल्लाह की नाराज़गी के कामों में पड़े हुए हैं, लिहाजा अल्लाह ताला उनके को भी हिदायत अता फरमाया, उनके लिए भी हिदायत की आप दुआ करें। और बाकी दूसरा ख्वाब जो देखा कि चमड़ी जो अब उतर रही है और मुलायम पाँव निकला, इसका मतलब अल्लाह ताला आपको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाएंगे और आप नेकी और इबादत के ज़रिए से आपको इंशाअल्लाह नेकी और तक़वे वाली नई ज़िंदगी नसीब होगी और बहुत ही मुबारक रहेगा। और इसी तरीके से तीसरा क्या ख्वाब था इनका? तीसरा ख्वाब था कि जहाज इन्होंने उठाया हुआ सर पे। जी जी, तीसरा ख्वाब उसके अंदर भी यही इशारा खत्म हो जाता है। जी जी, तीसरा ये है कि इसका मतलब ये है कि इंशाल्लाह आपको खुशहाली मिलेगी और आपको इज्जत मर्तबे में इजाफा होगा। इसलिए आप पूरे ख्वाबों के हवाले से 2 रकात नमाज शुक्राना और हस्बे तौफीक सदका दे दें, इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से खूब खैर बरकत आपके लिए होगी। ख़वातीन और हज़रात, अगरचे प्रोग्राम कशकोल मार्फत का इस वक्त का वक्त तो ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन हम आपसे इन टच हैं हर वक्त फेसबुक के ज़रिए या यूट्यूब के ज़रिए। हमारी बहुत सी कॉलें हैं, हम सब कॉलें नहीं ले सकते इस वक्त, हम माज़रत ख्वाह हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि आप फेसबुक के ज़रिए अपने सवालात हमें भेजते रहें और हम आपको जवाब देंगे। यूट्यूब पे भी आप हमें सब्सक्राइब करें, जिसमें कहते हैं ना लाइक करने को, तो वो लाइक करें आप हमें। और इंशाअल्लाह हम आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। इन द मीन टाइम मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम रोज़ाना इसी वक्त 12 से 1 बजे तक होता है, और उसके अलावा मंडे और वेडनेसडे को रात को 11 बजे भी ये प्रोग्राम होता है। तो अगर आपने कोई चीज़ें ना लिखी हुई हों और आपने सवाल किया हो, जवाब आपसे थोड़ा सा रह गया हो, तो आप दोबारा प्रोग्राम देखें और आपको जवाब मिल जाएगा। इन द मीन टाइम आई विश यू ऑल वेरी वेरी बेस्ट। और मैं भी ये कहूँगा कि ट्यूसडे को इलेक्शन है, वोट डालना ना भूलिएगा। अगर आप वोट डाल सकते हैं तो ज़रूर डालिएगा। मुफ्ती साहब का हम बहुत शुक्र अदा करना चाहते हैं कि आपने हमें वक्त दिया और आपके तमाम जवाबात हमेशा की तरह एक से एक बेहतरीन जवाब और बहुत आसान ज़बान में आपके जवाबात होते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह आपसे अगले संडे को फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए हम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।